بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو نکاح سے پہلے کیا لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے یا کہ نہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس حوالے سے ہم روایات کو نقل کریں گے۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے نکاح کے فضائل کو بیان کیا تھا اور آقا علیہ السلام کے فرامین کو نقل کیا تھا۔ قرآن و حدیث سے ہم نے اس پہ جو ہے وہ گفتگو کی تھی۔ آج ایک سوال کا جواب دے کے پھر ہم اپنی سلسلہ گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ آج کے بچے سے اگر ہم یہ کہیں جب وہ بالغ ہو جائے کہ آپ نکاح کر لو، شادی کا وقت ہے، تو پہلی چیز ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ شائع ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام انسان کو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھ لے کہ پہلی تعلیم وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، وہ ماں باپ بچے کو دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں والدین بہت مصروف ہیں۔ اس مصروفیت کی بنا پہ جو بچوں کی تعلیم و تربیت ہے اس پہ غور نہیں کیا جا رہا۔ بچپن سے لے کے اس کی جوانی تک، پھر جوانی میں ان بچوں کو دین کی جو بیسک ایجوکیشن ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے، وہ ان کو دیں، انہیں سمجھائیں۔ اور مزید جو تعلیم ہوتی ہیں وہ آپ کے قرب میں کوئی اسلامک سینٹر ہے، وہاں علماء موجود ہوتے ہیں، وہاں سے آپ جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کروائیں اپنے بچوں کو، اور دین کی تعلیم میں جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن جو پہلی سیڑھی ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا، والدین وہ کام نہیں کر رہے، روزگار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صرف اس کی فکر ہے۔ بچوں کی جو دنیاوی سہولیات ہیں اس کے پیچھے ہیں ہم، لیکن جس سے بچے کی دنیا اور آخرت سنورنی ہے اس کے پیچھے نہیں ہیں ہم، اس سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں وہ زندگی بسر کرنی چاہیے جس کی تعلیم قرآن نے دی ہے یا آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ ہم خود بھی حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ دوسرا، جب بچے سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم لائف انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بچے سے سوال بنتا ہے کہ لائف جو انجوائے کرنی ہے اس کا معنی کیا ہے، آپ کیا معنی اور مطلب لے رہے ہیں؟ اگر تو لائف انجوائے کرنی ہے وہ معنی ہے جو آج کل یورپ میں ہے یا ترقی یافتہ ممالک میں جو معنی لیا جا رہا ہے کہ بندہ مادر پدر آزاد ہے، جو مرضی کرے، تو اگر یہ تصور ہے تو یہ سراسر گمراہی ہے۔ اور اگر یہ تصور نہیں ہے جی ہم برائیوں سے بچ جائیں گے،
آپ ہماری فکر نہ کریں، آپ کی عمر گزر رہی ہے، آپ کے والدین آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کے بڑے آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اسلام کے مطابق جو ہے وہ آپ کی عمر ہو چکی ہے، اپنے گھر کو بسائیں۔ آقا علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں قوت اور طاقت اور استطاعت ہے تو جوانوں اپنے گھر کو بساؤ، نکاح کرو۔ اب جب یہ بھی بات کی جائے، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ اب اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلی یہ چیز، ہم آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں گے۔ کیا حضور سید عالم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی متقی، پرہیزگار، صاحب تقویٰ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا، خوف الہی رکھنے والا حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ جب یہ معاملہ ہے تو آئیے اب میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جب نکاح کی ترغیب دی کہ تم عورتوں سے نکاح کرو اور اسے اپنی سنت قرار دیا، اس سے پہلے آقا علیہ السلام نے جو الفاظ بیان فرمائے وہ آج ہماری نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ سوچیں کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ ہم اپنی لائف انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ آپ کا تصور کیا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچنے والے ہیں، تو آئیں ذرا حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کی طرف دیکھیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو اللہ کی قسم، بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں، صاحب تقویٰ ہوں، گناہوں سے بچنے والا ہوں۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیکن اس کے باوجود میں روزہ رکھتا ہوں اور بعض اوقات روزہ نہیں رکھتا، اور رات کو نماز پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نکاح کی بات آپ علیہ السلام نے بعد میں کی۔ سب سے پہلے جو اعمال آقا علیہ السلام نے اپنی ذات مقدسہ کے حوالے سے بیان فرمائے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہوں، سب سے زیادہ میں خوف الہی رکھنے والا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور قیام کرتا بھی ہوں اور رات سوتا بھی ہوں، لیکن میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا تقویٰ بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کو مزید گناہوں سے روک لے گا۔ ہماری نوجوان کے لیے یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ اب میں اپنے موضوع گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ انشاءاللہ میں یہ سوالات لوں گا جو میں آہستہ آہستہ سوال رکھوں گا، جو نوجوان نسل کے سوالات ہیں، اور ان کو ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے انٹرٹین کریں گے، اور پھر آگے جو ہے وہ جو موضوع ہے اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر یہ یاد رکھ لیں کہ ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں اس وقت، اور دونوں انتہائیں ہیں۔ ایک طرف
والدین بے جا سختی کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکے کو وہ اجازت ہی نہیں دیتے کہ وہ لڑکی کو دیکھ لے، یا لڑکی کے پیرنٹس بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ لڑکے سے ملاقات کرتے ہوئے اس کو دیکھ لے، بالکل پرمیشن نہیں دیں گے۔ یہ ایک انتہا ہے۔ اور دوسری طرف نوجوان نسل ہے، اس میں نقطہ نگاہ یہ ہے کہ والدین کی مرضی کے بغیر وہ خود ہی یونیورسٹیز میں یا جاب کرتے ہیں، وہیں سے جو ہے وہ ریلیشن بنا لیتے ہیں اور والدین سے پوچھتے بھی نہیں، اور اگر والدین سے بات کریں گے تو پھر وہ اپنی مرضی جو ہے وہ ان پہ تھوپیں گے کہ جی ہماری مرضی ہے، ہم یہیں پہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں انتہائیں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ شریعت مطہرہ کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کریں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دیا اس کے مطابق آپ اپنی اولاد کو ٹیچ کریں۔ اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کریں، اپنے جہاں آپ کی مرضی ہے وہیں نکاح ہونا چاہیے، چاہے بچہ ہے چاہے بچی ہے، اسی پہ میں دلائل نقل کروں گا، لیکن والدین کی مرضی کو بھی شامل کر لیا کریں، اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب کیا شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں، میں اس پہ جو ہے وہ پہلی دلیل دے رہا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ حضرت سہل بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی طرف دیکھا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ، اپنی نظر اوپر اٹھائی، پھر نیچے کر لی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ اس پہ شارحین نے بڑی گفتگو کی ہے۔ شارحین بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے کر لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کرے، اس کا ارادہ ہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کرنا ہے، تو اس کی طرف دیکھنا جائز ہے، وہ اس کی طرف دیکھے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے، اور اس کے علاوہ امام محمد کا بھی یہی قول ہے۔ یعنی آپ اکابر فقہا کو دیکھیں تو انہوں نے اس قول کو لیا ہے کہ اگر کسی مرد کا ارادہ ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کا، لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے، اس کے لیے یہ شرعاً جائز ہے۔ اب اس پہ مزید روایات، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کو نقل کر فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ تمہارے پاس مال لے کر آئیں گی، یعنی مال میں برکت کا سبب بنیں گی۔ اور امام طحاوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مرد کے دل میں کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ ہو، یعنی اس کا پکا ارادہ ہے کہ میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اس کی طرف دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی انٹینشن ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کرنا ہے. حضور پرمیشن دے رہے ہیں اس لڑکے کو کہ تم اس لڑکی کو دیکھ لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس روایت کو سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل اور شرح معانی الآثار میں نقل کیا گیا ہے. حضرت ابو حمید آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس کی طرف دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. پہلی روایت میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ کوئی حرج نہیں ہے، وہ دیکھ لے. اب کسی کے ذہن میں یہ گمان آ سکتا تھا کہ شرع جو ہے وہ اس کا دیکھنا ناجائز ہے، کہ گناہ تو نہیں. حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر نکاح کا ارادہ ہے اس لڑکی کے ساتھ یا اس عورت کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم دیکھ لو، کہ تمہارے لیے گناہ نہیں ہے. جب کہ وہ نکاح کا پیغام دینے کے لیے دیکھ رہا ہو. اب کنڈیشن بھی حضور نے بیان فرما دی کہ وہ لڑکا لڑکی کو کب دیکھ سکتا ہے؟ جب اس کا ارادہ ہو اور وہ پیغام دینا چاہتا ہے، میسج دینا چاہتا ہے اسے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پھر اس لڑکی کو وہ دیکھ سکتا ہے. اور اگر اس کا ارادہ نکاح کا نہیں تو پھر نہیں دے سکتا، پھر شرعاً حرام ہے. میں جو آج کے موجودہ حالات ہیں آخر میں اس کو جو ہے وہ ان سوالات کو لے کے شرعی نقطہ نگاہ سے میں گفتگو کرتا ہوں. پہلے میں روایات کو نقل کر دوں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اسے دیکھ رہا ہے، خواہ عورت کو اس بات کا علم نہ ہو، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. یعنی اس عورت کے علم میں لائے بغیر اس عورت کو وہ دیکھ لے. آگے دیکھیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے اور وہ اس پہ قدرت رکھتا ہو، قادر ہو کہ وہ دیکھے، عورت کو دیکھ سکے، تو وہ ایسا کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ آپ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، میسج دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب تربیت فرمائی. آپ نے فرمایا تم اس کی طرف دیکھو، جس عورت سے نکاح کرنا چاہتے اس کو دیکھ لو. حضور تعلیم دے رہے ہیں کیونکہ یہ تم دونوں کے درمیان دائمی رفاقت کے زیادہ لائق ہے. یعنی جو ہمیشہ رہنے والی محبت ہوگی، تم دونوں کا تعلق اچھا رہے گا، تمہارا رشتہ اچھا نبھے گا. تم اس کو دیکھ لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے رہے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرد نے انصار کی کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کیا. انصار قبیلہ ہے جو مدینہ میں آباد تھا، تو اس نے ارادہ کیا کہ میں انصار کی ایک عورت ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد سے فرمایا تم اس عورت کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی عورتوں کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، پہلے دیکھ لو پھر نکاح کرنا. اور امام طحاوی اس پر بحث کرتے ہوئے آخر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اس کے چہرے کی طرف اس کو دیکھنا جائز ہے. وہ اس عورت کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے جس لڑکی سے وہ نکاح کا ارادہ رکھتا ہے.
اور اگر نکاح کا ارادہ نہیں تو پھر اس عورت کے چہرے یا اس لڑکی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، وہ دیکھنا حرام ہو جائے گا۔ امام ابن عابدین شامی وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مرد کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اس کی طرف دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، خواہ اس کو شہوت کا خطرہ ہو، کیونکہ وہ ارادہ رکھتا ہے نکاح کرنے کا۔ اب دیکھنے کی اجازت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اجازت دی، صحابہ کو تعلیم دی۔ شہوت کا خطرہ ہو تب بھی جو ہے وہ اگر ارادہ ہے اس لڑکی سے شادی کرنے کا تو اس کو دیکھ لے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اس وقت فرمایا جب انہوں نے کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کیا کہ تم اس عورت کو دیکھ لو کیونکہ یہ تمہارے درمیان اصلاح اور توفیق کے زیادہ لائق ہے، تمہاری زندگی میں محبت رہے گی، اچھی نبھے گی آپ کی۔ کیونکہ شادی کے بعد زندگی جو گزارنی ہے وہ لڑکی اور لڑکے نے گزارنی ہے۔ سو ہمارے والدین کو یہ چاہیے کہ وہ جو کنڈیشنز لگا رہے ہیں اگر وہ غیر شرعی ہیں تو ان کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں آپ۔ اب جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں میں اب کچھ نوجوان نسل کے جو سوالات ہیں ان کو انٹرٹین کر کے جو ہے وہ اختتام کروں گا چونکہ وقت مختصر ہے۔ جیسے ہمارے اسکولز میں بچہ اور بچی اکٹھے پڑھتے ہیں، ایک ہی جگہ جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، پھر یونیوں میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی ایک ہی جگہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اگر جاب کرتے ہیں تو وہ جاب میں بھی اکٹھے ہیں، مرد اور عورت کا اختلاط ہے، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ یہاں سوسائٹی بھی ایسے، اور اب تو آپ کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی یہی ہے، مرد بھی جاب کر رہی ہے، عورت بھی جاب کر رہی ہے، سلسلہ ایک ہی ہے۔ تو اب ہمیں اپنے بچوں کی طرف توجہ دینی ہوگی، ہمیں انہیں دین کی تعلیم دینی ہوگی۔ اب آپ انہیں روک نہیں سکتے، اگر آپ انہیں گھر میں بٹھا لیں، باہر کا ماحول نہ دیں تو کتنی دیر جو ہے وہ آپ انہیں روک کے رکھیں گے؟ آپ نہیں روک سکیں گے، اور پھر آپ ظلم کریں گے کہ جب وہ باہر نکلیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ جب آپ اس ملٹی کلچر سچویشن میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو اب آپ پہ لازم ہے بحیثیت والدین، میں نے پہلے آغاز خطاب میں بیان کیا ہے، پہلی ذمہ داری والدین کی ہے۔ یہ بھول جائیں، اپنے آپ ذہن سے یہ نکال دیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں، ہم نے مسجد میں علماء کس لیے رکھے ہوئے، غلط سوچ ہے آپ کی۔ پہلی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ بچوں کو تعلیم دیں دین کی۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ اگر آپ کو ان کی زندگی اچھی بسر ہو، اس روزگار کی فکر ہے تو دنیا اور آخرت کی فکر نہیں ہے آپ کو کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، وہ آپ نے فکر کرنی ہے۔ سب سے پہلے فکر آپ کو کرنی ہوگی۔ اگر آپ ان کے روزگار کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں تو ان کی زندگی کے لیے آپ ٹائم کیوں نہیں نکال سکتے کہ ان کی زندگی بھی اچھی گزرے اور آخرت بھی اچھی گزرے؟ کیوں نہیں ان کے سامنے آپ قرآن کھولتے؟ کیوں نہیں ان کے سامنے آپ حدیث کھول کے بیٹھتے؟ کیا آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں رہ گیا؟ تو پھر اگر اولاد کوئی غلط ڈیسیژن لیتی ہے پھر آپ اس اولاد کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، خدا کے لیے۔ میں نے جو موضوع لیا ہے یہ نکاح کا، اس پہ میں بڑی تفصیلی گفتگو کروں گا، یہ موضوع چلتا رہے گا، لیکن میں جو سوالات چھوڑ کے جا رہا ہوں خدا کے لیے سوچیں۔ اب ان بچوں کو جو ہم نے تعلیم دینی ہے، جب آپ ملٹی کلچر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو کچھ کنڈیشنز آپ کو سکھانی ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ نے بچوں کو سکھانا ہوگا کہ اسلام ہمیں پردے کا کیا حکم دیتا ہے۔ آپ سورہ نور سکھائیں بچوں کو، بچیوں کو، کیا سکھائیں؟
سورہ نور، اس میں جو پردے کا حکم دیا گیا ہے، آپ بچے کے جوان ہونے سے پہلے، بچی کے جوان ہونے سے پہلے آپ سکھائیں کہ کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ جائیں گی تو شرعی پردہ کر کے جائیں گی، جسم کے اعضاء کو چھپا کے جائیں گی۔ جب آپ نے یہ تعلیم دے دی تو آپ نے اپنی بچی کو محفوظ کر لیا ہے، اپنے بچے کو محفوظ کر لیا ہے۔ بچہ محفوظ کیسے ہوگا؟ کہ آپ بچے کو یہ تعلیم دیں گے کہ عورت کا شرعی پردہ یہ ہے کہ وہ اپنا جو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے وہ اس کو ڈھانپ کے رکھے گی، اپنے جسم کو وہ ننگا نہیں کرے گی، اور مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھ کو جھکا کر رکھے۔ میں اب اس پہ خطاب نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف پوائنٹس دے رہا ہوں۔ پہلی چیز پردے کا جو حکم ہے وہ آپ دیں گے۔ اب اس میں آپ یہ چیز نہ لینے کہ پردے کے حکم میں چہرہ چھپانا جو ہے وہ نہیں ہے، چہرہ اس کا ننگا ہوگا، ہاتھ بھی اس کے جو ہے وہ ننگے ہو سکتے ہیں۔ صرف کیا ہے کہ وہ اپنے کور کرے گی، بال اس کے ننگے نہ ہوں، کپڑے جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ اس کے باڈی کو کور کریں۔ تو پہلی چیز پردے کا آپ نے سکھانا ہے۔ دوسرا، اب جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو بچے اور بچیاں دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں میل جول ہوتا ہے، ملتے ہیں، اختلاط ہوتا ہے، تو آپ اپنے بچے اور بچی کو یہ تعلیم دیں کہ بلا ضرورت آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ آپ پرہیز کریں گے بغیر شرعی جو ضرورت کہ آپ اس سے جو ہے وہ کوئی تعلق قائم نہ کریں۔ ایجوکیشن ہے، آپ ایجوکیشن میں جو ہے آپ سوالات ہیں تعلیم کے متعلق، تو آپ اسٹوڈنٹس جہاں موجود ہیں الگ کمرے میں نہیں، اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے آپ جو ہے وہ اس سے سوالات کر سکتے ہیں، بچہ بچی سے، بچی بچہ سے کر لیں، لیکن کسی الگ مقام پہ جا کے، یعنی خلوت، اس سے پرہیز یہ آپ نے سکھانا ہوگا کہ خلوت میں نہیں جا سکتے آپ، الگ کسی جگہ پہ آپ جو ہے وہ بچی ہے تو بچے کے ساتھ نہ بیٹھے اور بچہ ہے تو بچی کے ساتھ نہ بیٹھے، آپ کو بچنا ہوگا۔ اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا، آپ نے اپنے بچے کو یہ سکھانا ہوگا۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے، کیونکہ جب وہ اکیلے ہوں گے تو شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے، شیطان اس کو بہکا دے گا، بچہ یا بچی ہے، جوان خون ہے، بہکا دے گا اس کو، زیادہ خطرہ ہے۔ تو آپ یہ بچوں کو کنڈیشنز بتائیں گے، وہ بچہ اسکول جا رہا ہے، یونی جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی یونی یا کالج میں یا اسکول میں جا رہا ہے، یہ تعلیم آپ نے دینی ہے اس کو، اور قرآن و حدیث سے آپ جو ہے وہ اس کو یہ تعلیم دیں گے، اور پھر آپ اس کو نگاہ کی حفاظت کے حوالے سے بھی بیان کریں گے، اور گفتگو کے آداب بھی آپ سکھائیں گے۔ گفتگو کے آداب کیا سکھائیں گے آپ اس کو؟ بچی ہے تو آپ نے اسے یہ سکھانا ہے کہ غیر مرد سے جب آپ نے بات کرنی ہے تو سخت لہجے میں کرنی ہے، نرم انداز میں گفتگو نہیں کرنی۔ اسلام تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے، حضور علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں، کیونکہ اگر بچی نرم گفتگو کرے گی تو اب خطرہ ہے کہ وہ فتنے میں پڑ جائے گا، جس سے وہ نرم انداز میں گفتگو کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو جو ہے نا وہ تو انداز ہی بدل چکے ہیں۔ گھر میں شادی شدہ خاص طور پہ گھر میں ہو تو عورت کرخت لہجے میں آپ سے بات کرے گی، کوئی اور دوسرا آ جائے تو بڑے نرم انداز سے گفتگو ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری تو گنگا ہی الٹی بہتی ہے۔ تو آپ نے بچے اور بچی کو یہ تعلیم دینی ہے کہ گفتگو کے جو آداب دین نے دیے ہیں وہ آپ کو ملحوظ خاطر رکھنے ہوں گے، اور بچے کو یہ کہنا ہے آپ نے کہ آپ بلا ضرورت جو ہے وہ کسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قائم کر سکتے، بلا ضرورت آپ اس سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ یہ شرائط، یہ کنڈیشن بچے کو دکھائیں گے، میں نے آپ کے سامنے یہ چند چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ ملٹی کلچر جب آپ لائف گزارتے ہیں تو یہ چیزیں اگر آپ سکھائیں گے تو آپ کا بچہ اور بچی آپ کو سنتے ہوئے بحیثیت مسلمان وہ بچے گا، وہ رکے گا ان چیزوں سے، وہ حیا کرے گا، بحیثیت ایمان، بحیثیت مسلمان وہ ایمان کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اگر آپ تعلیم نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آج جس ملٹی کلچر سوسائٹی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں ہماری بچیاں سکھوں سے شادی کر رہی ہیں۔ کس نے سکھانا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو مشرک ہے اس سے شادی بالکل نہیں کر سکتے؟
نان مسلم سے ہماری بچیاں شادی کر رہی ہیں، ہمارے بچے بھی وہ اسی طرز پہ چل رہے ہیں، بچوں کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ شادی کی طرف آتے نہیں ہیں۔ والدین جو ہے ان کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، جیسے آج میں نے بیان کیا ہے کہ کیا وہ لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے؟ ہاں دیکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس کا آپ اہتمام کریں۔ اگر بچے کا لڑکی کا ارادہ ہے، لڑکے کا ارادہ ہے تو آپ ملیں۔ بھائی مسلمان گھرانے میں وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ ملیں، کیا ہے آپ کو؟ اگر وہ لڑکا ہے لڑکی ان کی مرضی ہے تو آپ ملیں، ملاقات کریں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بات بنتی ہے تو آپ جو ہے وہ شادی کر دیں۔ اب میں اس موضوع کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں چونکہ ٹائم ہو چکا ہے۔ اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس موضوع کو لوں گا، اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آپ کا سوال یہ کہ لڑکا اور لڑکی جب منگنی ہو جاتی ہے ہماری، یا منگیتر بن جاتا ہے، یا شادی کا ارادہ بن گیا ہے، تو کیا فون پہ اس سے بات کر سکتا ہے، میسج کر سکتا ہے، اور اس سے وہ گفتگو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، الگ میٹنگز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ جو ملٹی کلچرل سوسائٹی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں تو ملنا عیب ہی نہیں ہے۔ تو وہ ابھی چونکہ جی منگیتر بن گئے ہیں، جی کہاں جا رہے ہیں؟ جی آپ ہوٹل میں جا رہے ہیں، جی کہاں جا رہے ہیں؟ جی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ جی منگیتر ہے، کیا ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پہ گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک میں ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے خطابات یوٹیوب پہ موجود ہیں، جب چاہیں آپ سننا چاہیں سن سکتے ہیں، اور آپ اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ جمعہ پہ میں خطاب کر رہا ہوں، آپ کے جو سوالات ہیں آپ میرے تک پہنچائیں، میں اس پہ بھی جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ آپ اگر جو سوال کرنا چاہیں کہ ہمارے سوال ہیں، وہ آپ سوال بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔